اس کو کہتے ہیں سکینہ عربی زبان کے اندر، اور اردو میں ہم کہتے ہیں یار سکون، سکون اس کو کہتے ہیں. اور سکون جو ہے وہ ایک عبارت کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، تو اس لیے حرکت کی ضد کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت ہے، جس کے اندر یعنی سکون ساکن ہو گیا، وقت ساکن ہو گیا، یعنی ٹھہر گیا، رک گیا، سکون حاصل ہو گیا. ناظرین، میں آج آپ حضرات کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس پہ میں نے جو ہے خود سے عمل کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو کسی کا عمل کیا ہوا وظیفہ بتاؤں گا، نہیں، اس پر میں نے خود جو ہے الحمدللہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے کہ روزانہ کا معمول بنایا اور اس پر خود عمل کیا، اور پھر اس کی تاثیر دیکھی، اس کے اثرات کو محسوس کیا. تو آج جا کے، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کا دن بہت مناسب ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ وظیفہ پیش کروں. اور یہ وظیفہ ہے ناظرین، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب ہے مدارج السالکین، اور اس کے اندر انہوں نے بمنزلت السکینہ، یعنی سکینہ کے حوالے سے ایک چیپٹر لکھا اور کہا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 6 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لفظ سکینہ کا تذکرہ فرمایا. اور وہ آیتیں میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں گا. پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں. اور یہ 6 مقامات وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور یا ان کے ساتھیوں کو خوف کا سامنا کرنا پڑا اور اضطراب ہوا، بے چینی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور ان آیات کے اندر لفظ سکینہ کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو لہذا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ جب بھی پریشان ہوتے تھے، مضطرب ہوتے تھے، یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیش آتے تھے تو وہ بھی اس وظیفے کو کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام بھی اس وظیفے کو کرتے تھے. تو لہذا پھر الحمدللہ میں نے بھی کیا، اور ان سے اجازت بھی حاصل کر لی کہ بھئی اس کو مجھے پڑھنے کا اجازت دیں، اور میں آج آپ حضرات کو بھی یہ وظیفہ عطا کر رہا ہوں. تو ناظرین، قرآن پاک میں پہلے میں آپ کو سکینہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لفظ سکینہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تو ناظرین، اس آیت کے اندر فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کو جالوت کے مقابلے میں جب بادشاہ بنایا تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، یہ تو جو ہے ایک عام آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مقرر کر دیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جب مانیں گے جب اس کے پاس کوئی نشانی ہوگی. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ، کہ اپنے نبی سے کہا کہ بھئی اگر کوئی نشانی ہو تو پھر ہم ان کو مان لیں گے، یہ ہمارے بادشاہ ہیں. تو لہذا ناظرین، بنی اسرائیل جب بھی کسی مارکے پہ جاتے تھے، محاذ پہ جاتے تھے، تو ان کے پاس وہ ایک سکینہ، تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہوگا. اور اس کے اندر کیا تھا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، کہ اس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی بقیات تھیں. یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کا جبہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اسی طرح من و سلوہ تھا. تو یہ جب حضرات اور تورات کے کچھ اوراق تھے، تو جب بھی یہ حضرات کسی بھی مارکے میں جاتے، کسی مشکل ان کو پیش آتی، تو اس تابوت کو اپنے پاس رکھتے اور اس سے یہ طاقت حاصل کرتے. تو انہوں نے جب مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت ان تک پہنچ گیا. تو لہذا ناظرین، اب اس آیت کے اندر وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ. اس کے اندر کیا کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے. تو لہذا ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے. تو یہ پہلی آیت ہو گئی. اس آیت کو بھی آپ لکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، اس میں اللہ رب العزت نے لفظ سکینہ کا تذکرہ فرمایا. تو لہذا ناظرین، لفظ سکینہ ہے کیا چیز؟ لفظ سکینہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے مراتب اور منازل، جو اللہ تعالیٰ کی منازل ہیں، مراتب ہیں، ان میں سے ایک خاص مرتبہ اور منزل ہے. جب انسان پریشان ہوتا ہے یا کوئی قوم جماعت پریشان ہوتی ہے
تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوتا ہے اور ان کی پریشانی کو، ان کے اضطراب کو، ان کی بے چینی کو ختم کر دیتا ہے، ان کے اندر ایک سکون، اطمینان اور وقار پیدا کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ اس کو کہتے ہیں سکینہ عربی زبان کے اندر، اور اردو میں ہم کہتے ہیں یار سکون، سکون اس کو کہتے ہیں، اور سکون جو ہے وہ ایک عبارت کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، تو اس لیے حرکت کی ضد کیا ہے؟ سکون ہے، اور سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت ہے، جس کے اندر یعنی سکون ساکن ہو گیا، وقت ساکن ہو گیا، یعنی ٹھہر گیا، رک گیا، سکون حاصل ہو گیا۔ سکون کا مطلب وہ جو بے چینی، پریشانی، حرکت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب سکون ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں یار اب تمہیں چین، سکون ملا نہیں ملا؟ یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مادہ جو ہے وہ سکینہ ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہوگی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو ناظرین اس آیت کو، یہ 248 ہے، 248 ایک آیت یہ ہے، پہلا مقام۔ دوسرا مقام ہے ناظرین سورہ توبہ کا، کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اور یہ آیت نمبر 26 ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، یہ سورہ توبہ کی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ تو لہذا یہ دوسری آیت ہے۔ اب یہ دوسری تو سورہ توبہ کی ہی ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے آیت نمبر 40 اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہ آیت نمبر ہو گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ تو لہذا اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ۔ تو لہذا ناظرین پہلی آیت ہو گئی سورہ بقرہ کی 248، دوسری آیت ہو گئی سورہ توبہ کی 26، اور تیسری آیت ہو گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اب یہ دو سورہ توبہ کی دونوں آیتیں ہیں، ان کا میں پس منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں مختصراً، کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا، اور تو اس موقع نہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلے ہیں ہجرت کے موقع پر، تو آپ حضرات نے قیام کیا کہاں پر؟ غار ثور کے اندر۔ تو لہذا ناظرین وہ جو رات تھی اور وہ جو سفر تھا، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، بے چینی پیدا ہو گئی، خوف پیدا ہو گیا کہ بھئی اب کیا ہوگا، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو جب ان کے اندر خوف پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن، آپ غمگین مت ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا، یعنی ان کا جو خوف تھا، ان کا حزن تھا، ان کی جو بے چینی تھی، اضطراب تھا، اور وہ ختم ہو گیا، اور ان کے اندر اب کیا ہو گیا؟ اطمینان پیدا ہو گیا، سکون پیدا ہو گیا، اور ایک وقار پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منزل ان کو عطا کر دی، ایک خاص مرتبہ ان کو عطا کر دیا۔ تو لہذا اب وہ بے خوف ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ تو یہ ناظرین سورہ توبہ کے اندر۔ پھر آ جاتے ہیں سورہ فتح۔ اب سورہ فتح کی پہلی جو آیات ہیں، شروع کی جو آیات ہیں، ان میں سے آیت نمبر 4 ہے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ وہی ذات جس نے کیا کیا؟ سکینہ نازل کیا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، ان کے ایمانوں کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی اس کی وجہ سے، سکینہ کی وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو لہذا ناظرین اب یہ جو سورہ فتح کے اندر ہے آیت نمبر 4، تو اس کا آپ پس منظر، اور یہ آخر دو اور میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے ناظرین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ کو جو ہے وہ روک دیا گیا، اور جب روکا گیا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا
کہ بھئی جا کے معاملات طے کر کے آؤ، اور خبر آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو لہذا اب کیا مسئلہ کھڑا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت کی تھی، اور صحابہ کرام کے اندر بے چینی، اضطراب، غصہ پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، اب آپ نے بیعت کی حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا۔ بعد میں تو وہ نکلا نا کہ وہ افواہ تھی، لیکن اس وقت کیا تھا؟ غصہ تھا، بے چینی تھی اور اضطراب تھا کہ ہم بس لڑیں گے اور بدلہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں پھر ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو یہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تو ایک آیت یہ ہو گئی، یعنی اس کا میں پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ پھر آگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان صحابہ کرام سے جنہوں نے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کی، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سکینہ نازل کیا۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 26 جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینۃ علیہم واصابہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفار جو تھے اور ان کے اندر حمیت تھی، کس کی؟ کفر کی، ہٹ دھرمی تھی، اور انہوں نے آپ کو روکا وہاں جانے سے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ سکینہ نازل فرمایا۔ تو لہذا وجعل کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما، تو لہذا ناظرین یہ آیت نمبر 26 ہے۔ تو اب ایک تو پس منظر ہو گیا سورہ بقرہ کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، وہ طالوت کا مقابلہ کرنا جالوت کے مقابلے میں، وقتل داود جالوتا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس موقع کے اوپر جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ نازل فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا موقع ہو گیا تھا جو ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ والا، اور اس موقع کے اوپر یہ موقع جو ہے یہ جب کا ہے جب غزوہ حنین کے اندر، کہ جب وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وعلى الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر جو حنین کا جو موقع تھا ناظرین، اس موقع کے اوپر کا مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور مسلمان اپنی طاقت کے زوم میں، کیونکہ وہ نوجوان صحابہ کرام، نوجوان جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ شامل تھے، تو انہوں نے جوش کے اندر جو ہے وہ اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی طور پر حنین میں ان کو شکست ہوئی۔ تو جسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، آپ نے جمع فرمایا انا ابن المطلب انا النبی لا کذب، جب آپ نے زور سے اعلان کیا کہ یا معاشر صحابہ، کہ آپ نے صحابہ کی جماعت کو یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجر، تو آپ نے جب اپنے انصار اور مہاجر صحابہ کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر ناز ہو گیا، تو فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو اس کثرت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ تو جب اب بے چینی اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ والمؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا رسول پہ اور مومنین پہ۔ تو لہذا ناظرین یہ 6 آیات ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے، اس کو آپ حضرات لکھ لیں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، اور پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، اور روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور اپنی جگہ پر بیٹھ کے، یا جس وقت آپ کام پہ جانے لگتے ہیں، یا آپ اشراق پڑھتے ہیں یا چاش پڑھتے ہیں، یعنی صبح کے وقت میں آپ نے ان آیات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی ان آیات کو 3 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، اول و آخر درود شریف پڑھ کے، اور روزانہ پڑھنا ہے۔ کچھ دن پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کے دلوں کے اندر جو بے چینی ہوگی، اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، یہ جو وسوسے ہوں گے، یہ جو ساری حالات جیسے میں نے شروع کے اندر بیان کیا،
اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کو فرق پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے سکینہ نازل فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام کے اوپر، اسی طریقے سے بنی اسرائیل پہ جب وہ حملے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اس کو یہ کلمات ضرور فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ جب آدمی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ ان آیات کا وظیفہ کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ان آیات کو پڑھیں گے روزانہ، تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، اللہ تعالیٰ ختم فرمائے گا، اور سکون، اطمینان اور وقار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔